ایک روز حضور کی خدمت میں حضرت ابوبکر کو دیر ہو گئی، آتے ہوئے پوچھا ابوبکر آج دیر سے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ راستے کے اندر ایک بزرگ جا رہا تھا، بوڑھا تھا، اس کی سفید داڑھی تھی، مجھے شرم آئی اس سے آگے کیسے جاؤں، وہ جب آگے آگے چلتا رہا میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے جب کوئی بزرگ ہو اس کا بھی ادب کا حکم ہے، اس کو بھی ادب دو، اس کو بھی عزت دو، تو سامنے کوئی آدمی ہوگا تو اس کو عزت دیں گے، لیکن اللہ تو جسم سے پاک ہے، اس کو کیسے عزت دیں؟ کوئی اگر انسان آتا ہمارے پاس ہم اس کو عزت دیتے، گھر میں اس کو بچھاتے، اس کے لیے قالین بچھاتے، اس کے لیے صوفہ بچھاتے، اس کے لیے تکیے لگاتے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے عزت دو مولا، تجھے کیسے عزت دے؟ تو تو جسم سے پاک ہے، تجھے ہم دیکھ نہیں سکتے، تجھے محسوس نہیں کر سکتے، تجھے سن نہیں سکتے، تو پھر تیری ادب کیسے کریں، تیرا احترام کیسے کریں، تجھے عزت کیسے دیں، تیری تعظیم کیسے کریں؟ جواب آیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا میں تو نظر نہیں آتا، میں جسم سے پاک ہوں، میں محسوس بھی نہیں ہوتا، سنائی بھی نہیں دیتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، میں جسم سے پاک ہوں، میرا تم کیسے تعظیم کرو گے؟ میرے جو پیارے ہیں جن سے کچھ تو نسبت ہو جاتی ہے ان کی تعظیم کر لو، سمجھ لو تم نے میری تعظیم کر لی۔ اب اس کو قرآن نے تعبیر کیا شاعر اللہ کی لفظ، فرمایا جو میری نشانیاں ہیں، جو میری نشانی یعنی جو اللہ کے طرح منصوب ہے، جو چیز نشانی کیا مطلب جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، نشانی یہی ہوتی ہے۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، ابھی ہم آئے محمود آباد سے نشانی لگی تھی، صاحب پکاڑا اتنی دور ہے، تو یہ نشانیاں ہیں، اس سے ہم پہچانتے ہیں کہ کتنی دور ہے ڈنالا خور، کتنی دور ہے قصور، کتنی دور ہے رائے گنج، کتنی دور ہے لاہور۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میری نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا در حقیقت میرا ادب کرنا۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں آ گئی جو اللہ کی نشانیاں ہیں؟ یاد رکھیے جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ اللہ کی پہچان کرانے آئے تھے۔ ان کو جب دیکھتے ہیں، ان کی شانیں دیکھتے ہیں، ان کی عظمتیں دیکھتے ہیں، ان کے معجزے دیکھتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ کس شان والا ہو جس نے حضرت عیسیٰ کو یہ کمال عطا کیا، مردہ کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے تھے قم بزیلا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت نوح کو دیکھا، دعا کی، ساری زمین پر پانی پانی پانی، ان کی شان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشان ہے۔ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب اللہ کی نشان ہے، تو جب وہ اللہ کی نشانی ہے تو نبیوں کا امام ہوگا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہوگی؟ جو سارے رسولوں کو رسول بن کر آیا وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ان کی تعظیم، ان کا احترام کرو، اللہ فرماتا ہے سمجھ لو تم نے میرا احترام کرا۔ اور حضور نہیں، صرف حضور کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا وہ بھی اللہ کی نشانی بن گیا۔ حضور کے صحابہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، حضور کے اہل بیت اطہار یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، حضور کا نام لینے والے اولیاء کرام یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ حضور کا قدم مبارک جس زمین پر لگ گیا وہ زمین اور وہ خواب بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان چیزوں کا جو ادب کرے گا وہ سمجھے اللہ کا ادب اور احترام کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں اس زمین کی قسم ہے، ہماری نظر یہ زمین مکے کی بڑی عزت والی ہے، عظمت والی ہے، شان والی ہے، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، ہمارا جو محبوب ہے، جو سب سے بڑی ہماری نشانی ہے، اس کے قدم لگ گئے ہیں، جس زمین کو اس کے قدم لگ گئے وہ زمین کی ہماری نشانی بن گئی، اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ اندازہ کریں حضرت ہاجرہ جس پہاڑی پر دوڑی تھی
صفا مروا، حالانکہ حضرت حاضرہ نبی تو نہیں تھی، رسول تو نہیں تھی، نبی نہیں تھی، رسول نہیں تھی، ایک ولیہ تھی اللہ کی. وہ ان کے قدم لگ گئے، صفا سے مروہ تک آئیں، مروہ سے صفا تک گئیں، اللہ کو وہ دونوں پہاڑیاں محبوب ہو گئیں. اور قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا یہ صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں. اب بتائیے کتنے بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ موجود ہیں. کشمیر میں آپ جائیے، اجوبیہ میں آپ چلے جائیے، مری میں آپ چلے جائیے، ایبٹ آباد میں جائیے، کیسے ایک سے حسین پہاڑ موجود ہیں، لیکن کسی خوبصورت پہاڑ کو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میری نشانی ہے. چھوٹی چھوٹی پہاڑی، کوئی سمجھا نہیں اس کے اوپر، لکھ ادھر سارا کے اندر کالے پتھر کی دو پہاڑیاں. اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری ولیت قدم اس کو لگ گئے. پتہ یہ چلا کہ جو بھی چیز اللہ کے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے، اور اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم. اور اللہ فرماتا ہے تم اگر ان کی تعظیم کرو گے تو یہ سمجھو میری تعظیم کر رہے ہو. فاذکرونی اذکرکم، میری تعظیم کرو گے تو پھر میں تمہیں عزت و عظمت عطا کروں گا.